السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ فزیکل جیوگرافی تھرڈ ایئر کی کلاس ہے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو یا کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیاروی ہوائیں، پلانیٹری وینڈز۔ آج کے سبق میں ہم زمین پر چلنے والی ہواؤں کے ایک نمونے کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کرۂ ارض پر موجود ہوا کے دباؤ کے حلقوں سے کیا مراد ہے اور ان حلقوں میں موسمی تبدیلیاں کس طرح واقع ہوتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پلانیٹری وینڈز سے کیا مراد ہے۔ پلانیٹری وینڈز کو پرماننٹ وینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ پلانیٹری وینڈز سطح زمین پر زیادہ دباؤ والے مستقل حلقوں سے کم دباؤ والے مستقل حلقوں کی طرف چلتی ہیں۔ اگر زمین ساکت ہوتی تو اس کی سطح پر خشکی اور تری کے اختلاف نہ پایا جاتا تو ان ہواؤں کا رخ شمالاً جنوباً یا جنوباً شمالاً ہوتا۔ اس طرح شمالی نصف کرے میں ہوائیں شمال سے جنوب کو اور جنوبی نصف کرے میں ہوائیں جنوب سے شمال کو چلتیں، لیکن زمین کی گردش کا ان ہواؤں پر زبردست اثر پڑتا ہے جس کے باعث شمالی نصف کرے میں یہ اپنی سمت سے دائیں طرف اور جنوبی نصف کرے میں اپنی سمت سے بائیں طرف مڑ جاتی ہیں۔ اس طرح زمین کی سطح پر ان مستقل ہواؤں کا رخ اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے۔ یہ مستقل یا دائمی ہوائیں سارا سال اسی رخ پر چلتی رہتی ہیں۔ مختلف حلقوں کے درمیان چلنے والی ہواؤں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ مشرقی یا تجارتی ہوائیں، ایسٹرلیز اور ٹریڈ وینڈز۔ نمبر 2، مغربی یا منقلب تجارتی ہوائیں، ویسٹرلیز اور اینٹی ٹریڈ وینڈز۔ نمبر 3، قطبی یا قطبی مشرقی ہوائیں، پولر وینڈز اور پولر ایسٹرلیز۔ ہوا کے نام ہمیشہ اس سمت کی مناسبت سے رکھے جاتے ہیں جس طرف سے ہوا آ رہی ہو۔ مثلاً مشرق کی طرف سے آنے والی ہوا کو مشرقی ہوا اور مغرب کی طرف سے آنے والی ہوا کو مغربی ہوا اور شمال کی طرف سے آنے والی ہوا کو شمالی ہوا کہیں گے۔ تو آئیے اب ہم ان ہواؤں کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، مشرقی یا تجارتی ہوائیں، ایسٹرلیز یا ٹریڈ وینڈز۔ مشرقی یا تجارتی ہوائیں وسطی زیادہ ہوا کے دباؤ کے حلقوں سے اوسط کم دباؤ کے حلقوں کی طرف چلتی ہیں۔ یہ ہوائیں دائمی اور خشک ہوتی ہیں۔ گرم علاقوں کی طرف سے چلنے کی وجہ سے ان میں آبی بخارات کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ شمالی نصف کرے میں یہ شمال مشرق اور جنوبی نصف کرے میں جنوب مشرق کی طرف سے خط استوا کی طرف چلتی ہیں، جہاں دونوں طرف سے آپس میں مل جاتی ہیں۔ اس ادغام والے علاقے کو انٹر ٹروپیکل کنورجنس زون کہا جاتا ہے۔ کیونکہ خط استوا پر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اس لیے ہوا ہلکی ہو کر اس سالی روؤں کی شکل میں بلندی کی طرف جاتی ہے اور نتیجتاً خط استوا کے متوازی شرقاً غرباً پٹی پیدا ہو جاتی ہے جہاں ہوا بہت ہی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسے ڈول ڈرمز کا ساکن خطہ کہتے ہیں۔ ہوا کے حلقوں میں موسمی تبدیلی، سیزنل شفٹنگ آف ونڈ بیلٹس۔ کرۂ ارض پر موجود دائمی ہواؤں کا یہ نظام سورج کے شمالاً جنوباً موسمی حرکت کے باعث اوپر نیچے کھسکتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہوا کے مستقل حلقے موسم کی تبدیلی کے ساتھ اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو بلا شبہ ان حلقوں کے درمیان چلنے والی ان ہواؤں کے حلقے بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ ہوا کے ان حلقوں کی شمالاً جنوباً حرکت کے باعث کرۂ ارض پر مختلف علاقے سال کے مختلف موسموں میں دو مختلف ہوا کے نظاموں کے زیر اثر آ جاتے ہیں، جس سے ان کے موسم اور آب و ہوا پر گہرا اثر پڑتا ہے۔
मसलन डोल ड्रम्स का साकन हवाओं का खित्ता इस तब्दीली से मौसम सरमा में तजारती हवाओं के ज़ेर असर आ जाता है, जबकि 30 दर्जे से 40 दर्जे अर्ज बल्द के दरमियानी इलाके मौसम हवा में मगरबी हवा के ज़ेर असर आ जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो या किसी किस्म का कोई भी सवाल पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।